اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 پہ ہوا تھا، 45 پہ۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہیں۔ تو فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ان قریب اوپر میری اپنی آیتوں سے انہیں جو تکبر کرتے ہیں بغیر حق کے زمین میں پھیروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھیر دوں گا ان کو جو بغیر حق کے زمین میں تکبر کرتے ہیں اپنی آیتوں سے۔ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ دیکھ لیں تمام نشانیاں بھی تو بھی یہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں۔ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ دیکھیں سیدھائی کا رستہ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو نہیں اس کو پکڑیں اپنی راہ۔ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ دیکھ لیں سرکشی کا رستہ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو پکڑ لیں رستہ۔ یعنی کہ یہ ان کی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی اس چند ان میں، یعنی کہ جو متکبر لوگ ہیں وہ جو اللہ پاک کی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کی نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ وہ بغیر زمین میں بغیر حق کے وہ تکبر کرتے ہیں۔ دوسری ان کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی سیدھائی کی بات آئے تو اس کو وہ نہیں پکڑیں گے۔ مثال کے طور کے اوپر آج ہر کسی کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ ہی سیدھی راہ ہے، اللہ کے رستے کے اوپر چلنا ہی بہتری ہے۔ یہ اکثریت جو مومن لوگ ہیں، جو ایمان کا دعوے دار ہیں، ان سب کو اس چیز کا علم، اور ان سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رستے سے سرکشی، جو بھی اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہے وہ سب سرکشی ہے۔ اکثریت کو اس چیز کا علم بھی ہے، لیکن پھر بھی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ وہ سیدھائی کو چھوڑ کر اس کو نہیں پکڑ رہی، بلکہ سرکشی کو اپنا رستہ بنا رہی ہے۔ اکثریت دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی چیز ان کی بیان فرمائی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ یہ انہوں نے جھٹلایا میری نشانیوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ایک اہم بات آئی کہ وہ ان سے غفلت برتتے تھے۔ پتہ تھی، معلوم تھی، لیکن غفلت برتتے تھے، ان کو کام میں نہیں لاتے تھے، معلوم ہونے کے باوجود ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ غفلت ہے سب سے بڑی۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، کہ جو لوگ نہیں کھڑے ہونے کے اللہ پاک کے قائل، یرجون لقاء ربہم، کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے قائل نہیں ہیں اور راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے اوپر، اور اسی کے اوپر اطمینان کر بیٹھے ہوئے ہیں اور غفلت برت رہے ہیں ان سے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اصحاب النار۔ تو لہٰذا کیونکہ وہ اللہ پاک کی آیتوں کو
اہمیت نہیں دے رہے، اہمیت اب ان کی جس طرح اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہے۔ تو فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا میری نشانیوں کو، ولقاء الآخرات، اور کھڑا ہونے کو میرے سامنے، خابطت اعمالہم، تو ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ یہ پھر عمل ضائع ہونے والی بات آ گئی۔ ابھی دیکھ لے یہاں بھی عمل ہونے کا کس کو فرما دیا؟ جس نے بھی اللہ کی آیتوں سے انکار کر دیا یا ان کو جھٹلا دیا، سامنے آ گئی اس کے اوپر۔ اب جھٹلانے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عملاً جھٹلا دینا، ایک قولاً جھٹلا دینا۔ قولاً کہہ دینا نہیں یہ بات ہی نہیں ہے، قولاً مان لینا ہاں بات ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، یہ عملاً جھٹلا دینا ہوگا۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے بھی اللہ پاک نے فرمایا جھٹلا دیا اور آخرت میں کے آنے کو بھی، یعنی کہ اس نے وہ پکا نہیں سمجھا کھڑا ہونا آخرت میں بھی، تو ایسے لوگوں کی اللہ پاک نے فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اگر انہوں نے کوئی نیکیاں اپنے طرف سے کی تھی، کسی کو کچھ دے دیے، کوئی رستے سے کوئی جانور گزر رہا تھا اس کو کچھ دے دیا، مثال کے طور پر کسی کی مطلب کوئی بھی اس طرح کی نیکی کر دی، تو وہ نیکیاں ان کی وہ اعمال ہیں چکے، تو وہ اللہ پاک نے فرمایا وہ ضائع ہو گئے۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا جزا ہے ان کی مگر یہی کہ جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ وہی جو عمل کرتے تھے، جو عمل انہوں نے نہیں کیے لازم بات ہے ان کی پھر وہ ان کو جزا بھی نہیں ملی۔ دیکھیں نیکی جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے اگر کریں گے تب آپ کی نیکی قبول ہے نا۔ میں نے اس کی مثالیں پیچھے بھی دی ہیں۔ ایک بندے کو آپ دے رہے ہیں کچھ، اس میں نیت آپ کی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے یا وہ آپ کو اچھا جانے، مثال کے طور کے اوپر وہ آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے، یا آپ کی نیت ہے کہ میں لوگ مجھ کو دیکھیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو ثواب نہیں دے بھی رہے ہیں آپ، لیکن ان سے آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر نہیں دے رہے۔ تو لہذا فرمایا واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من خلیہم عجلا جسدا لہ خوار، تو پکڑا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعد ان کے زیوروں کا بچڑا، ایک جسم تھا جس میں بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے وہ ان کے لیے کتاب لانے، تو چونکہ 30 راتوں کا کہہ کر گئے تھے، وہاں 40 ہو گئی تھی، تو پھر جب واپس آئے تو آ کر دیکھا تو انہوں نے مطلب پیچھے، یعنی کہ ان لوگوں نے اس طرح عمل کیا تھا کہ انہوں نے وہ اپنے زیورات سے، جو زیور تھے ان کے، ان سے انہوں نے ایک جسم بنا لیا تھا بچھڑے کا سا، تو اس سے آواز نکل رہی تھی بیل کی سی۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے سمجھنے کا۔ اللہ پاک کسی کو جب گمراہ کرنا چاہے، آزمائش میں ڈالنا تھا نا اسے، بیل کی آواز تو اس سے کس طرح، مطلب ایک وہ بچڑا تھا اس سے آواز تو نہیں نکل سکتی تھی۔ تو اللہ پاک نے چونکہ اس سے پہلے کتنی چیزیں ان کو معجزے دیکھ چکے تھے، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ چکے تھے، سمندر کا پھٹنا دیکھ چکے، یہ تو بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹڈیاں آ گئیں، کتنی ٹڈیاں وہ ان کے ادھر آ گئیں، اسی طرح کتنی مینڈکیں وہاں ان کے وہ برتنوں میں پھیل گئیں، اسی طرح کس طرح ان کا خون، وہ پانی جو تھا وہ ان کا خون بن جاتا تھا اور بنی اسرائیل کا پانی پانی رہتا تھا۔ مطلب اس طرح کے بہت سارے معجزات تھے جو وہ دیکھ چکے تھے، اور اس کے باوجود ابھی تو پورا یقین ان کے اوپر، مطلب یہی تھا کہ وہ اللہ کے اوپر پورا یقین کر لیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پھر پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی وہ ہمت کی، بچڑا بنایا، تو اللہ پاک نے اس بچڑے سے آواز ان کو سنوائی کہ کیا وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ وہ آواز آئی،
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آواز یہ ہے خالی، یہ تو مطلب اللہ بھی تو اس طرح کر سکتا ہے، اللہ بھی تو کسی کو چاہے تو مطلب گمراہ کرنا چاہے تو وہ اس طرح کی، انہوں نے سوچ بھی نہیں سوچی، مطلب جو یہاں بات آ رہی ہے انہوں نے اس کو آواز سنی، بس اس کو معبود بنا لیا۔ تو اس طرح کی آزمائش اللہ پاک کسی کو، مثال کے طور کے اوپر کوئی بندے آج بھی لوگ ہوتے ہیں جو درباروں کے اوپر جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی مراد کو اللہ پاک پوری فرما دے، پوری تو اللہ ہی فرما رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ پاک کسی کی مراد کو پوری فرما دے رہا ہوتا ہے ایک دو کو، تو وہ دوسرے جو ہیں وہ دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی بس یہی ہے، بس یہ صحیح ہے، یعنی کہ یہ حق ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ جو ہے نا یہ تہمت ہے میری اللہ کے اوپر جو بندھی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ عالم اس طرح کی باتیں جو اللہ پاک کسی چیزوں کے اندر وہ پیدا فرماتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سننے میں بات آئی تھی کہ وہ انڈیا میں ایک وہ انہوں نے مورت بنائی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ہاتھی کی مورت انہوں نے بنائی ہوتی ہے، تو بہت ساری انہوں نے چلائی کہ ہاتھی جو دودھ پینا شروع ہو، مورت دودھ پینا شروع ہوگی۔ خیر وہ تو بعد میں باتیں کافی کھل گئی کہ کس طرح وہ دودھ پی رہے تھے، وہ سب تو نہیں پی رہے تھے، ایک وہ کسی کے سامنے وہ چوس رہا، اللہ عالم جو بھی بات تھی۔ لیکن اگر کسی کا حق بھی کسی نے، وہ اللہ پاک نے کسی کو پلا بھی دیا ہو اس طرح، مطلب وہ نہیں پی رہی لیکن اللہ پاک نے اس طرح غائب کر دیا ہو وہ دکھانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے، تو اس میں تو کوئی وہ عجب بات نہیں، جس طرح یہ واقعہ آ گیا کہ اس سے آواز نکل آئی۔ تو خیر اس میں تو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا فوم وغیرہ رکھا، وہ فوم سے وہ جو ہے نا دودھ وہ کم ہو جاتا تھا، اس طرح سب کی بات تھی۔ بہرحال اللہ عالم۔ خیر یہاں فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ یہ یعنی کہ وہ جو بچڑا تھا یہ تو نہ تو ان سے کوئی کلام کر سکتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی رستہ بتا سکتا ہے، ہدایت کر سکتا ہے کسی رستے کی۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور اس کو پکڑ لیا انہوں نے اور وہ تھے ظلم کر رہے، یعنی کہ ظلم کر رہے تھے سر عام وہ، لیکن انہوں نے پکڑ لیا۔ ولما سکتا فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب یعنی کہ اس کے بعد جھکے یعنی کہ وہ پلٹے اپنے ہاتھوں کی طرف، دیکھا کہ انہوں نے زیادتی کر دی یعنی کہ گمراہی میں پھنس گئے، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ یعنی کہ ان میں سے اس طرح ہوا کہ ان لوگوں نے جب وہ دیکھا کہ یہ تو ہم گمراہ ہو گئے، یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں، کچھ اس طرح کی مطلب وہ ان کے اندر وہ چیز جب پیدا ہوئی تو انہوں نے فوراً وہ چیز ذہن میں آئی کہ اب اگر ہم کو اللہ پاک نے نہ بخشا تو ہم اور رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو پھر لازم بات ہے اس وقت وہ انوالو ہو چکے تھے گناہ میں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب لوٹ کر آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں، غضبان غضب سے، آصفاً اور افسوس کے ساتھ، یہ غضب اور افسوس کی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو اطلاع فرما دیا تھا کہ آپ کی قوم نے یہ عمل کر دیا، تو وہ اس غصے اور غضب اور افسوس کی حالت میں واپس جب آئے تو قالا کہنے لگے بئس ما خلفتنی من بعدی، تو انہوں نے کہا کہ برا ہے میرے پیچھے جو تم نے کیا، یعنی کہ میرے بعد جو تم نے یہ حرکت کی ہے پیچھے، بری حرکت میرے بعد، اعجل تم، کیا تم نے چاہا امر ربکم، رب تمہارے کا حکم، کیا تم نے یہ چاہا یعنی کہ تمہارے پر سختی آ جائے، مطلب تم نے یہ چاہا، مثال یہ یہاں فرمایا کہ تم نے اپنے رب کا امر چاہا تمہارے اوپر آ جائے۔
वअल्क़ल अलवाहा, तो डाल दी उन्होंने तख्तियाँ, यानी कि वो तख्तियाँ जो अल्लाह पाक ने उनको दी थी वो उन्होंने गुस्से से या मतलब जिस उस गज़ब की हालत में वो नीचे रख दी हैं, फेंक दी। वअख़ज़ा बिरअसी अख़ीही, और पकड़ लिया अपने भाई के सर को, यजुर्रुहु इलैहि, खींचने लगे उसको अपनी तरफ, यानी कि उसके सर को पकड़ कर, यानी कि उनके बालों को पकड़ कर अपनी तरफ खींचने लगे। कालबना उम्मा, कहने लगे, यानी कि वो उनके भाई जो थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, वो कहने लगे कि ओ मेरी माँ के बेटे, मेरे माँ के यानी कि बेटे, इन्नल कौमस्तदअफूनी, बेशक जो मेरी कौम है उसने मुझे ज़ईफ़ जाना। वकादू यक़्तुलूननी, और वो करीब था कि वो मुझको कत्ल कर डालते। फ़ला तुशमित बियल अअदा, पस ना खुश होने दे मुझ पर दुश्मनों को। वला तजअलनी मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, और ना मुझको शुमार कर ज़ालिम कौमों में। यानी कि वो उन्होंने वो अपनी सफाई पेश की कि मैंने तो इनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो मतलब इनको वो आप इस तरह करेंगे तो वो दुश्मन खुश होंगे, इस तरह मत कीजिए। उन्होंने वो उनसे इल्तिजा की और ये भी कहा कि मैं तो मतलब यही था, ये तो मुझे कत्ल कर डालते। इसका वाक़या, ये वाक़े इंशाल्लाह और जगह भी आएंगे। उन्होंने और भी काफ़ी कुछ कहा अपनी सफाई में। काला रब्बिग़फ़िर ली वल अख़ी, तो दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए रब मेरे बख्श दे मुझे और मेरे भाई को। व अदखिलना फ़ी रहमतिका, और दाखिल के फरमा हमको अपनी रहमत में। व अंता अरहमुर राहिमीन, और बेशक तू है सबसे बड़ा रहम फरमाने वालों में से। इन्नल्लज़ीन इत्तख़ज़ुल इजला, जिन लोगों ने पकड़ा था उस बछड़े को, सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, तो चिमटा दिया अल्लाह पाक ने, यानी पकड़ लिया अल्लाह पाक ने उन्हें गज़ब में, अल्लाह के गज़ब में पकड़ लिया उन्हें, और ज़िल्लत में पड़ गए वो दुनिया की ज़िंदगी में। वकज़ालिका, और इसी तरह नजज़िल मुफ्तरीना, इसी तरह हम बदला देते हैं इफ्तार करने वालों को, जो झूठ बांधते हैं, जो अपनी तरफ से झूठी चीज़ें इफ्तार कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक उनको इसी तरह, यानी कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत और अल्लाह के गज़ब में वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। वल्लज़ीना अमिलुस्सय्यिआत, और जिन लोगों ने बुरे अमल किए, सुम्मा ताबू, उसके बाद फिर तौबा की, मिन बादिहा, बाद इसके, व आमनु, और ईमान ले आए। ये बात अहम है, पीछे भी इस तरह की बात आई थी कि अगर वो ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर कुफर में बढ़ते गए, वो बात वहाँ इस तरह थी। यहाँ फरमाया कि अगर एक बंदे ने जुल्म किया तो फिर तौबा हो गया और ईमान ले आया, ये एक हद है। वो थी एक हाथ के बाद टप कर छलांग लगाकर दूसरी हाथ में पहुंच जाना, दूसरी से फिर तीसरी में जाना, और तीसरी के बाद फिर वापस ना पलटना। तो ऐसों के लिए अल्लाह पाक ने फरमा दिया था कि कोई तौबा नहीं। यहाँ अल्लाह पाक ने फरमा दिया जिनके लिए तौबा की कबूलियत है। वो कौन है? कि जिन लोगों ने अमल किए बुरे, फिर तौबा कर की और बाद इसके और ईमान ले आए। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, बेशक आपका रब इसके बाद है बख्शने वाला मेहरबान। यानी कि इस हालत में कि अगर एक बंदे से गुनाह हो जाता है, वो जानने से भी हो जाता है, लेकिन वो जब अल्लाह की तरफ गिर पड़ता है पक्के दिल से और ईमान ले आता है, तो अल्लाह पाक उसको माफ़ करने के ऊपर कादर है। कोई इस तरह की बात। तो लिहाजा क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। वलम्मा सकता अम मूसल गदबू, और जब थम गया ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम से गज़ब, अखज़ुल अलवाहा, पकड़ लिया उन्होंने उस वही को, वफ़ी नुस्ख़तिहा, और जो कुछ उसमें नुस्खे में था, हुदन व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम
لربہم یرہبون، اس میں یعنی کہ جو کچھ تھا وہ کیا تھا، اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ہیبت رکھتے ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا، ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُولًا لِمِيقَاتِنَا، تو اختیار کیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم کے ایک وقت مقرر کے لیے، یعنی کہ ایک وقت اللہ پاک نے ان کو بلایا تھا، تو وہ 70 آدمی لے کر ساتھ وہاں چلے گئے تھے۔ یہ 70 آدمیوں کا یہ ذکر جو ہے نا، یہ اس میں بھی آتا ہے، تورات میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی انہوں نے وہ گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پہلی تختیاں آئی تھی، جو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ جب انہوں نے پھینکی تو وہ ان سے سب ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئی، یعنی کہ ضائع ہو گئی۔ پھر دوبارہ وہ گئے اور دوبارہ ان کو یہ تختیاں ملی، یہ یعنی کہ ان کی جو انہوں نے اپنی اس تورات میں لکھا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا، واضح کر دیا کہ انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی۔ تو یہاں سے بات وہ کلیئر ہو گئی کہ وہ تختیاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہیں ان کو واپس ان کو ملی۔ یہ جو بندے جو لے کر گئے، ان کو وہ چونکہ وہ ایک توبہ کا وہ عمل تھا، اس کو لے کر گئے تھے بندوں کو ساتھ، جو ظاہر میں آتی ہے بات، جو آگے بھی انشاءاللہ واقعات میں آئے گی۔ تو فرمایا کہ جب وہ 70 بندے لے کر گئے، فلما اخذتہم الرجفۃ، تو جب پکڑا ان کو زلزلے نے، قال کہنے لگے، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، تو انہوں نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے، اور آیا ہوں میں، یعنی کہ اور مجھے بھی، وَأَتُهْلِكُونَ، کیا تو ہلاک کرے گا، بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، جو عمل کیا بیوقوفوں نے ہم میں سے، یعنی کہ بیوقوفوں کے عمل کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اِنَّا ہِیَ إِلَّا فِتْنَتُکَ، بے شک یہ جو ہے یہ ایک تیری جانچ ہے، تُضِلُّ بِہَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، تو گمراہ کرے گا اس سے جس کو چاہے اور ہدایت کرے گا اس سے جس کو چاہے۔ لازم بات ہے، ابھی وہ گئے تھے تو اس میں اگر ایک اللہ پاک نے اس طرح کا جھٹکا ان کو دیا، اس میں کوئی بندے نا امید ہوگی کہ بس جی ہماری تو ابھی معافی نہیں، یا مطلب کچھ اس طرح کی، تو یہ تو گمراہی میں چلے گئے۔ تو ایک بندے امید پر امید رہے کہ نہیں اللہ پاک ہم کو معاف فرما دے گا، جس طرح یہاں بھی انہوں نے فرمایا، تو لہٰذا وہ تو پھر اپنے وہ چیز کے اوپر قائم رہے۔ تو فرمایا انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، تو ہی ہے ہمارا دوست، پس بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور بے شک تو ہے سب سے بڑا بخشنے والا، معاف فرما دینے والا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی، وَفِي الْآخِرَاتِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم رجوع ہوئے تیری طرف، ہم رجوع ہوئے تیری طرف۔ قال، فرمایا اللہ پاک نے، عذابی اصیب بہ من اشاء، عذاب جو میرا ہے وہ تو پہنچاؤں گا اس کو جس کو چاہوں، ورحمتی، اور میری جو رحمت ہے، وسعت کل شیء، وہ چھائی ہوئی ہے، وسعت ہے اس کی ہر چیز کے اوپر،
अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक ने उनको उसके जवाब में दिया, फरमाया फ़साअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युअतूना ज़काता, तो लिख दूंगा उसको, यानी कि वो जो रहमत है मेरी, लिख दूंगा उसको उनके लिए, उन लोगों के लिए जो परहेज़गारी करते हैं और जो पाकीज़गी रखते हैं, आते हैं पाकीज़गी से, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो मेरी आयतों के ऊपर पूरा ईमान रखते हैं, यानी कि ये उनके लिए लिख दी जाएगी जो परहेज़गारी करते हैं, पाकीज़गी से आते हैं और अल्लाह पाक की आयतों के ऊपर पूरा ईमान रखते हैं। अल्लाज़ीना, वो जो यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ीत तौरात वल इंजील, यानी कि ये उनके लिए, ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि रहमत लिख दूंगा वो जो इत्तबा करते हैं रसूल खबर देने वाले, उम्मी, वो उम्मी का जो लफ्ज़ है ये इसका मतलब होता है एक ना पढ़ा लिखा आदमी, यानी कि जिसको अनपढ़ आदमी। तो नबी अलैहिस्सलाम चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए तो पहले जो वो लफ्ज़ उनके ऊपर उतरा वो पढ़ने का उतरा, और उसमें उनका इतराफ़ भी है कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो खैर, जो यानी कि ईमान लाएंगे रसूल पर जो ख़बर देने वाले हैं और उम्मी हैं, जो जिसको वो पाते हैं लिखा हुआ अपनी किताब यानी कि तौरात में भी और इंजील में भी, यामुरूहुम बिल मारूफ, जो उनको हुक्म करता है अच्छाई का, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और उनको रोकता है मुनकरात से, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके ऊपर हलाल करता है तैयब, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और उनके ऊपर हराम करता है जो खबाइस है। अभी ये वाज़िहात पीछे गुजर चुकी है। अल्लाह पाक ने फरमाया था कि वो चीज़ें उनके ऊपर जो हराम कर दी गई थी उनमें से वो सब पाकीज़ा चीज़ें थी, वो खबीस तो नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने खबीस किसको गिना? सिर्फ वो सूअर को। अल्लाह पाक ने फरमाया वलहमुल खंजीर फ़इन्नहु रिजसुन, क्योंकि वो जो है वो खबीस है, रिजस है। तो वो उस चीज़ को अल्लाह पाक ने गंदा गिना, बाकी इसको अल्लाह पाक ने तैयब कहा। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर वो जो चीज़ें जो उनके ऊपर हलाल हराम मानी जाती थी, तो अल्लाह पाक ने इस किताब में उनके लिए वो बाकायदा बयान फरमाया कि वो चीज़ें आपके लिए हराम की गई थी आपके गुनाहों की वजह से, आपको एक सज़ा दी गई थी। अल्लाह पाक ने वहाँ यहाँ सूरह नाम की जो आयत नंबर 146 गुजरी थी उसमें ये बयान था। तो लिहाजा यहाँ फरमाया वयदाउ अनहुम इसराहुम, और उतारते हैं उन पर से उनके बोझ, वल अगला लल्लती कानत अलैहि, और जो तोक पड़े थे उनकी गर्दनों में, यानी कि जो कुछ उनकी गर्दनों में तोक वगैरह थे ये उनके ऊपर से उतारते हैं, और उनको यानी कि वो चीज़ें जो हराम थी वो हलाल कर दी गई जो उनकी किताब में पहले हराम की गई थी। तो फरमाया फल्लज़ीना, और जो आमनु बिही, ईमान ले आए इसके ऊपर, व अज़्ज़रूहु, और कुव्वत दे उसे, व नसरूहु, और मदद करे उसकी, वत्तबाउन नूरिल्लज़ी उनज़िला मअहू, और जो इत्तबा करे उस नूर की जो नाज़िल हुआ उनके साथ। यहाँ भी नूर कुरान को कहा गया, हमेशा कुरान को नूर फरमाया गया, क्योंकि कुरान जो है वो एक रोशनी है जो अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ ये नूर देकर भेजा गया, इसमें हदायत है, रोशनी है और रहमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल व शफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल कौमिल मुमिनीना कुल फ़बिरहमतिल्लाहि व बिफ़ज़लिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में कि ये ए लोगों तुम्हारे ऊपर आ गई है नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से और शफाअत सीनों की,
سینوں کی بیماریوں کی یعنی کہ سینوں کی شفا، اور ہدایت اور رحمت جو مومنین ہیں ان کے لیے۔ تو فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ کل کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تو اس کے لیے خوشیاں مناؤ، اس کے لیے فخر کرو، اس کے لیے خوش ہو، یہ وہ بہتر ہے اس سے وہ جو تم جمع کرتے ہو۔ تو یہ ہے اللہ پاک کی جو رحمت ہے، یہ نور ہے جو اللہ پاک کا بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ جن لوگوں نے اس انبیاء کی، آخری نبی کی کو قوت بھی دی، ان کی مدد بھی کی اور اتباع کی اس کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ ابھی ان یعنی کہ جو بنی اسرائیل میں سے یا جو اہل کتاب میں سے جو بھی ہیں، یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو ان نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا پوری ضروری ہے۔ پہلے تو قرآن میں بھی آ گیا، پھر اسی طرح کو اللہ پاک نے ان کو بولا کہ وہ جب تک اس کو قائم نہیں کریں گے، یعنی کہ جو ان کے پاس ہے اس کو جب تک قائم نہیں کریں گے وہ تب تک کسی چیز کے اوپر نہیں۔ تو وہ اس کو بھی قائم کرنا کیا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کو قائم کرنا بھی نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا شامل اس کو قائم کرنے میں بھی نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا شمار ہے، تب ہی جا کر وہ پوری ہوگی، نہیں تو وہ پھر یعنی کہ کسی چیز کے اوپر نہیں۔ تو فرمایا قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تمہاری طرف، تمہاری سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کا یعنی کہ اس کا رسول ہوں جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی یؤمنون باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور کلمات کے اوپر، واتبعوہ، اور اتباع کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہاں بھی ایک بات جو بڑی اہم واضح طور آتی ہے کہ یعنی کہ آپ ایمان لائیں نبی علیہ السلام کے اوپر اور اتباع کریں جو اللہ پاک نے بھیجا ہے، یعنی کہ یہ نور اس کی، تو یہ اگر آپ نے اس نور کی اتباع کی تو یہی ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، کیونکہ یہی ہے جس کی اطاعت کرنے کا یا جس کو فالو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے قرآن میں، جس جگہ بھی آپ دیکھیں۔ تو جہاں اس کو ہٹا کر خالی رکھ دیا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں یہ چیز خود بخود آ گئی کہ وہ کیا ہے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کیا ہے، یہ قرآن، کیونکہ یہ قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی علیہ السلام پر۔ ابھی آپ اگر قرآن کے اوپر چلیں گے تو آپ نے اطاعت کر لی اللہ کی اور رسول کی، تو لہذا یہاں بھی وہی عمل فرمایا گیا، واتبعوہ، تو اتباع کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، اور قوم موسیٰ میں سے، امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، ان کی قوم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں حق کے، وہ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ نبی ہے، حق ہیں وغیرہ، مانتے ہیں ان چیز کو، حق کی دعوت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَامًا، تو قطع کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں، یعنی کہ 12 قبیلوں کی امتیں بنائی، امام بنائے ان میں، علیحدہ علیحدہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ كَالْحَجَرِ، جب پانی مانگا قوم ان کی نے، اللہ پاک نے یہ وحی کی کہ آپ اپنا عصا ماریے اس پتھر کے اوپر، جو پتھر تھا ان کے پاس، اللہ پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ اس پتھر کے اوپر اپنا عصا ماریے، تو فرمایا فم جست من اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے،
یعنی کہ اس پتھر میں سے 12 چشمے نکلے. یہ پتھر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ پتھر جو تھا وہ ایک اتنا بڑا پتھر نہیں تھا، لیکن وہ پتھر جہاں بھی وہ جاتے تھے اپنے ساتھ ہوتا تھا ان کے پاس، وہ پتھر سے پانی نکلتا تھا. تو فرمایا وَذَلَّلْنَا، فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، اور معلوم کر لیا ہر کسی انسان نے، یعنی کہ جو بھی ان میں تھے، اپنی پینے والی جگہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اوپر ہم نے ان کے کیے رکھا بادل کو سایہ، اور ان کے لیے اتارا من اور سلوہ. یہ بات پیچھے بھی انشاءاللہ ہم پڑھ کر آئے ہیں الحمدللہ سورہ بقرہ میں بھی، جو ان کے اوپر انعامات گزرے، جو ان کے اوپر یہ چیزیں آئیں. تو یہ اکثریت جو باتیں آتی ہیں جو تورات میں بھی ملتی ہیں، یہ اس 40 سال کی جب اللہ پاک نے ان کو وہ ملک حرام کیا تو اس دوران یہ ان کے اوپر یہ چیزیں آئیں. اللہ عالم، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہوں، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. کلو، کھائیں، من طیبات، جو پاکیزہ ہے، ما رزقناکم، جو دیا ہے اللہ پاک نے تمہیں، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ مُسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اور جب کہا گیا کہ رہو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جو کچھ تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو لفظ حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدے کے ساتھ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، تو معاف فرما دوں گا میں تمہاری خطاؤں کو، سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ، اور زیادہ دوں گا جو احسان کرنے والے ہیں. یہ جو بستی ان کو حکم ہوا کہ یہاں آپ داخل ہو جاؤ، جو تورات میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب یہ ادھر سے 40 سال کے لیے وہ گئے ہیں تو آگے پھر ان کو جو پہلی بستی ان کو ملی وہ موآب تھی. ان سے پھر وہ ان کی تھوڑی سی، ان کو تھوڑا سا ایریا بھی ملا جس میں ہوا تھا کچھ اس طرح کہ وہاں کوئی ایک بندہ تھا جس کو اس کے بادشاہ نے بلا لیا تھا کہ ان کے مقابلے میں وہ دعا کرے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی تھا، کوئی اللہ کا دوست تھا، وہ اللہ کو بہت ماننے والا تھا. وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، جن کا نام آتا ہے بالم باورا. تو وہ انشاءاللہ آگے قصہ آئے گا. تو اس بندے کو اس بادشاہ نے بلایا. تورات میں اس کا بہت دفعہ ذکر ہے، بلکہ بائبل پوری میں اس کا بہت ذکر ہے. اس کو بندے نے بلایا، بادشاہ نے. پہلے تو وہ ان سے کہا انہوں نے کہ پہلے تو اللہ پاک نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ مت جاؤ. وہ پھر جب آئے تو پھر دوبارہ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ دوبارہ پوچھیں اللہ سے. وہ پھر چلے گئے اللہ کا. جب اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ نہیں جاؤ، تو مطلب کیا تھا کہ نہیں جاؤ. بس ان سے یہی خطا ہوگی کہ وہ پھر چلے گئے اللہ کے پاس پوچھنے. اور پھر جب پوچھنے گئے تو اللہ پاک نے کہا، اللہ پاک نے پھر وہ ان کو آزمائش میں ڈال دیا. چونکہ پہلے اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ مت جاؤ، تو ابھی کیا تھا کہ انہوں نے مت جانا. تو اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ. پھر وہ جب چلے گئے، یہ جب دوسری دفعہ آئے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آئے پھر چلے گئے تھے وہ بندے، دوسری دفعہ پھر وہ جب آئے، اور دوسری دفعہ پھر جب آ کر انہوں نے کہا تو پھر اس طرح انہوں نے کہا. پھر جب وہ بندہ گیا، بالم باورا گیا ادھر، اس وقت تو رستے میں اس کی گدی تھی، تو اس گدی کو فرشتہ دکھا اور باقاعدہ اس نے گدی کو مارا. پھر گدی بولی، پھر باقاعدہ اللہ پاک نے اس کو یعنی کہ آواز دی. وہ وہاں یہ بات ابھی تورات میں آتی ہے. خیر، اس بندے کی وجہ سے جو بھی عمل ہوئے یا جو بھی وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے اس بستی کا فرمایا ان لوگوں کہ آپ جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، رہو. اور پھر اس کو اللہ پاک نے کامیابی دی تھی جن کو اس بستی کی، اور اس میں کچھ ایریا ان کو ملا. تو اللہ پاک نے فرمایا داخل ہو، اور یہ لفظ کہنا حِطَّةٌ. تو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ،
تو بدل دیا ان ظالموں نے اس قول کو علاوہ اس کے جو کہا گیا تھا انہیں. یعنی کہ دیکھیں ایک لفظ کو صرف فرمایا بدل دیا. یہ بدلنے کی جو بات آتی ہے یہ بھی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں آتی, تھوڑا سا لفظ کو ادھر ادھر کیا, جتنا بھی کیا. یہاں جو اہم واقعہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ انہوں نے صرف اس کو بدلا, چاہے تھوڑا بدلا چاہے زیادہ بدلا, چاہے بالکل بدل دیا یا چاہے اسی جیسا کچھ لفظ کہنا شروع کر دیا, جو بھی کہا بدلا صرف اس کو. تو اس بدلنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر آسمان سے سخت عذاب سختی, بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ, وہ اس لیے تاکہ وہ جو ظلم کیا انہوں نے. یعنی کہ انہوں نے کیا کیا, ایک لفظ کو خالی بدلا. یہاں آج قرآن پاک کے اکثریت احکام جو میں پیچھے کتنے گن چکا ہوں, کتنی چیزیں حلال اور حرام کر دی گئیں, نماز کے احکام چھوڑ دیے گئے, نماز کی رکعتوں کو بدل دیا گیا, وضو کے طریقوں کو بدل دیا گیا, جو قرآن میں بیان ہے ان سب کو بدل دیا گیا. تو آج مسلمان جو امت ہے اس کا حال کیا ہے یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے, اس سے کوئی چھپا نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے بھی ایک لفظ کو بدلا تو ان کے ساتھ یہ عمل ہوا. تو فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اور پوچھ ان سے اوپر اس بستی کے جو تھی رہتی حاضر اس دریا کے کنارے پر, اذ یعدون فی السبت, جب وہ تجاوز کر گئے ہفتے میں, اذ تاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا, کہ جب وہ آتی تھی مچھلیاں ہفتے والے دن کھلی, یعنی کہ ظاہر ہو جاتی تھی, سیدھے رستے کے سامنے آ جاتی تھی بالکل. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ, اور جب وہ نہیں ہوتا لا یاتیہم, یعنی کہ وہ جب ہفتہ نہیں ہوتا تب وہ نہیں آتی. کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اسی طرح ہم ان کو جانچ میں ڈالتے رہے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہاں ایک اور بات آ گئی, جانچ اللہ پاک کیوں ڈالتا ہے زیادہ, جب بندہ نافرمانیاں کرتا ہے. نافرمانیوں کی وجہ سے انسان کے اوپر جانچیں آتی ہے زیادہ. خیر, جو اہم واقعہ یہ جو آیا ہے اپنا وہ سبت والوں کا, چونکہ ہفتے والے دن اللہ پاک نے روک دیا تھا کام کرنے کا, یہ حکم ہوا تھا بنی اسرائیل کو, لیکن یہ حکم اللہ پاک نے فرمایا چونکہ یہ تورات میں ہوا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ عمل نہیں تھا, اس لیے ہم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے, اس لیے یہ حکم ہمارے لیے وہ نہیں لاگو. تو ان کو چونکہ یہ حکم ہوا, پھر اللہ پاک نے وہ ہمارے اوپر یہ کر دیا گیا, اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم شکار نہیں کر سکتے جب ہم حرام کی حالت ہو. ہاں, حرام کی حالت میں بھی شکار اللہ پاک نے آزمایا ان لوگوں کو, وہ بولتے ہیں کہ وہ آ جاتا تھا شکار بالکل سامنے, لیکن یہ ایک ان کے لیے آزمائش تھی. تو ہمارے لیے یہ آزمائش تھی, تو ان کے لیے آزمائش کیا تھی, وہ ہفتے والے دن کی, تو اس میں وہ مچھلیاں بہت آ جاتی تھی. تو ابھی وہ مچھلیوں کے ساتھ جو بھی ہیلا بازی کرتے تھے, کچھ تو گڑے گود لیتے, مطلب جو بھی اس طرح کی ہیلا بازی کرتے تھے ان کو پکڑنے کی. لیکن وہاں جو کیا ہوا, جو عمل, وہ 3 گروہ میں شمار ہو گئے. تو ان میں سے ایک گروہ تھا وہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ان میں سے ایک جو گروہ ہو گیا وہ ایک دوسرے گروہ کو جو ان کو روک رہا تھا, یعنی کہ جو اس طرح کی ہیلے بازیاں کر رہے تھے, ان کو ایک بندے تھے وہ روک رہے تھے, اور ایک وہ تھے جو روک نہیں رہے تھے. جو روک نہیں رہے تھے وہ ان کو روکنے والوں کو یہ کہہ رہے تھے, ان کے جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کہ کیوں تم نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جس کو ہلاک کرنے والا ہے اللہ, یا عذاب دے گا اس کو شدید. انہوں نے یعنی کہ اس کو روکنے والوں کو کہا کہ کیوں تم ان کو روکتے ہو. تو وہ انہوں نے آگے سے جواب دیا, قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون,
یہ یعنی کہ ہم معذرت ہے ہماری طرف سے، یعنی کہ اللہ پاک ہم کو معاف کر دے، ہماری معذرت ہے صرف. اور یہ بھی ہے کہ شاید وہ پرہیزگاری اختیار کر لے، یعنی کہ ہماری معذرت ہے آپ طرف اللہ کے، ہمارے رب کے، تمہارے رب کے، اور یہ کہ اللہ یہ شاید یہ جو ہے یعنی کہ یہ پرہیزگاری کر لیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب بلا دیا انہوں نے جس چیز کی یاد دہانی کرائی گئی تھی ان کو، یعنی کہ ان کو منع کیا گیا، رکایا گیا، لیکن انہوں نے نہیں سنی، بلا دی بات. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو بچا لیا ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ، اور پکڑ لیا ان کو جو ظلم کرتے تھے عذاب میں. ابھی پکڑا کس کو؟ بچایا صرف اللہ پاک نے اس کو جو روکتے تھے. تو پکڑا کس کو؟ سب اس میں آگے، یعنی کہ جو نہیں روکتے تھے وہ بھی اس میں شمار ہو گئے، کیونکہ لازمی ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں آ رہا. تو پکڑ لیا اللہ پاک نے، بچایا اللہ پاک نے، یہ صرف اس کو یہاں فرمایا کہ جو ان کو روکتے تھے. یہ نہیں فرمایا جو نہیں کرتے تھے، جو بلکہ روکتے تھے، روکنے والوں کا نام دیا باقاعدگی سے. تو یہاں سے بات ایک واضح ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہے کہ ہم برائی کو روکیں اور نیک کم کرنے کا حکم دیں. یہی نبی علیہ السلام کے پیچھے بات گزری کہ وہ جو نبی آئے ہیں، جو نبی الامی ہیں، ان کی پہچان اللہ پاک نے فرمائی تھی پچھلی آیتوں میں. تو فرمایا تھا کہ وہ جو ہیں وہ بری کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کام کرنے کا حکم کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے اوپر بھی یہی چیز لاگو کی گئی کہ ہم بھی برے کاموں سے روکیں اور نیک کام کرنے کا حکم کریں. تو خیر فرمایا بائیسم بما کانوا یکسبون بما کانوا یفسقون، تو یعنی کہ برا ہوا ان کے ساتھ جو وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کے ساتھ اس نافرمانی کی ان کو سختی ہوئی ان کے ساتھ اس نافرمانی کی وجہ سے. فلما عتوا عما نہوا عنہ، پس جب وہ یعنی کہ حد سے گزر گئے اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا کہا ہم نے، لہم ان سے، کونوا قرادۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر ذلیل بندر. یہ ان کو اللہ پاک نے ذلیل بندروں کی شکل میں بدل دیا. آج بھی دنیا میں ایسی ہڈیاں ملی ہیں یہ سائنٹسٹ لوگوں کو، جس میں وہ آدھی آدمی کی اور آدھی اس بندر کی ہے. یہی سے وہ ڈارون جو لانتی تھا اس کا بھی وہ یہ عقیدہ چلا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا. تو خیر چونکہ وہ ہڈیاں تو دنیا میں موجود تھی، لیکن الحمدللہ قرآن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ایسی قوم ہوئی جس کو وہ بندر بنا دیا. یہ بات تورات میں نہیں ہے، یہ قرآن میں الحمدللہ ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور جب اذان آواز یعنی پکار دیا تمہارے رب نے کہ اٹھاؤں گا میں ان میں جو قیامت کے دن تک جو چلے گئے ان میں سے برے عذاب، یعنی کہ جو چلے گئے ان میں سے ان کو برے عذاب میں قیامت والے دن ان کو داخل کرے گا. فرمائے گا ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا جو رب ہے وہ سخت ہے بدلہ لینے والا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ ہے بخشنے والا بھی اور رحم فرمانے والا. اس آیت کا لوگوں نے کچھ اس طرح ترجمہ بھی کیا ہوا ہے کہ قیامت تک کے لیے کسی ایسے کو اٹھائے گا جو انہیں بہت سخت عذاب دے گا. لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے یا سومو، تو سومو کے جو لغت کے ترجمے ہیں وہ ہیں چلے جانا یا جو چلا جائے اس کو کہتے ہیں، شوق سے چلا جائے یا کسی وجہ سے چلا، جو بھی چلے جائے. تو لہذا اس لفظ کو انہوں نے
صحیح ترجمہ نہیں جو لغت کے مطابق ہے وہ نہیں کیا گیا، اور اس وجہ سے اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا۔ تو یہاں جو حکم اللہ پاک نے دیا وہ یہی ہے جو اس میں بیان ہوا الحمدللہ۔ تو لہذا آج ہمارا اختتام الحمدللہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 پہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو پھر یہاں سے آگے شروعات ہوگی جب اللہ نے چاہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔